سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل رات لندن تھے اور وہاں پہ مڈ ٹیمپل ان کا پرانا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پہ ان کو بینچرز کا اعزاز دیا جا رہا تھا اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ ظاہر پوری دنیا نے دیکھا۔ اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کرنا کیا چاہتی ہے، یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ اور آج بشرا بی بی کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ احتجاج کی ایک نئی لہر لائی جائے گی اور اس بار جو احتجاج خیبر پختونخوا سے سٹارٹ ہوگا اور گنڈا پور صاحب ہر مرتبہ اس کو لیڈ کریں گے اور آہستہ آہستہ اب یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا۔ جو احتجاج کا نیا ایجنڈا ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ بھی آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب ملٹری کورٹ سے نہیں ڈرتے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ یہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ حکومت نے 11 بندے توڑ لیے تھے اور اپنے پاس رکھ لیے تھے، ان کو خرید لیا تھا۔ کیا اس انکشاف کے بعد ایک کمیشن نہیں بننا چاہیے جو اس چیز کا فیصلہ کر سکے، یہ بھی آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ہمایوں احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، لاہور میں صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ نیازی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، یہ فرمائیے سر، آپ کی پرانی پارٹی ہے، یہ ہر بار جو ایک احتجاج ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کل رات کیا گیا، ایون ہائی کمشنر کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہوا جو ظاہر ہے جس کا پرچہ بھی درج ہو رہا ہے اب، اور قاضی صاحب کے بارے میں ویڈیوز بنا کے کہ وہ چھپ گئے، وہ چلے گئے، اور جو گالی گلوچ وہاں پہ ہوئی، تو یہ پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے، آپ کی سابق پارٹی؟ ہائے میری سابق پارٹی ناحق مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہیں سواب کرے، ہم کو بس بدنام کیا۔ پارٹی تو میں نے کبھی زندگی میں کچھ جوائن کی نہیں ہے، جب سے کچھ ایک ہی پارٹی اسلامی جمعیت طلبہ، البتہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے ہر طریقے سے جو اس کے ساتھ میں مؤثر رہا ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت فعل ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جن باتوں کو انجوائے کی ہے اور جو ٹریننگ کی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے بچوں کا معاملہ نہیں ہے، اور باقی جو بچے جو ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں، ان کے اندر آداب کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ 12 بندے، 16 بندے، 18 بندے اکٹھے کرو، ٹھگس اور گنڈے، اور کسی پہ چڑھائی کا دروازے کس دو۔ آپ دیکھتے ہیں بدماشوں کے اڈوں کے کہیں سے گزرتے ہیں تو پیچھے دروازے کستے ہیں۔ کئی دفعہ شریف زادیاں گزری ہوتی ہیں، کوئی خواتین پردے دار گزری ہوتی ہیں، تو ایسے گنڈے جو ہوتے ہیں ان کے اڈے ہوتے ہیں، چوک پہ بیٹھا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، آوازیں کستے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ بدماش ہیں، یہ اور کیٹیگری ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں منہ لگا سکتے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ ماسٹر آف دا بینچ یا بینچر کے طور پر کیا گیا، ان کی گورننگ باڈی کا حصہ بنے، اور میرا خیال ہے کسی پاکستانی کے یہ پہلا اعزاز ہے کہ مڈ ٹیمپل کا یہ جو ہے ان میں ان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ اب اس میں جو کچھ ایک طرف ان کو اعزاز مل رہا ہے برطانیہ کی طرف سے، اور دوسری طرف سے پاکستانی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کے، یہ عجیب سی بات ہے ویسے۔ چوئی صاحب دیکھیں نا، میں خود باہر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ پاکستان، دنیا جہان کے مختلف ڈیاسپورا ہے، امریکہ کے اندر 4 5 6 سال میں پڑھتا رہا ہوں اور وہاں پہ رہا ہوں، اس کے بعد سارے ملکوں میں باقی ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ کبھی میں کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ اپنی سیاسی جماعتیں جو ان ملکوں میں لے جائیں۔ یہ بدنصیب ملک ایسا ہے کہ وہاں جا کے یہ اپنی گندی جو لینن ہے وہ بیچ چوراہوں میں، بین الاقوامی چوراہوں میں یہ دھو رہے ہیں۔ کیا میرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہ ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن ہے، یہ نفسیاتی طور پہ مریض لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب اللہ کرے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے خدا گواہ ہے کہ یہ سارے کرتوت ہیں جو ان کے گلے پڑ رہے ہیں۔ دیکھو جب عمران خان صاحب ایک دفعہ کو آج سے آخری دفعہ شاید وہ لندن گئے، تو اس کے بعد شاید نہ گئے ہوں، گئے وہاں پہ آج سے 7 8 سال پہلے فنڈ ریزنگ کے لیے شوق خان کے، وہ جا کے ٹھہرے جا کے اپنی جو ہے ایکس مدر ان لا لیڈی اینابل کے گھر، جو وہ ان کے گھر کا نام ہے، اور جو بھی ان کے جو لاج ہے اس کے اندر جا کے ٹھہرے۔ مسلم لیگ کے 4 500 بندے چلے گئے اس گھر کے باہر۔ عمران خان صاحب نے وہاں جا کے کہیں پہ جا کے برمنگھم میں یا مانچسٹر میں جا کے ایڈریس کرنا تھا، پاکستان آنا تھا، وہاں سے فلائٹ لینی تھی۔
یقین جانو کہ اس مظاہرے میں جہاں عمران خان صاحب شیشے کی کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے کہ مظاہرین ہٹے تو نکل کے جائیں، اور وہ بڑی دور کھڑے تھے، ظاہر ہے وہ کہ ان کے گھر کے اندر نہیں گھس سکتے تھے، وہ وہاں پہ گیا مسلم لیگ نون کے لوگ عمران خان صاحب کی ساری تقریر نکلوا لیں، اور دیکھیں وہ بالکل حواس باختہ تھے، اور ان کو تو اتنا غصہ تھا کہ میرے خلاف یہ کیوں نکلیں، میں تو اتنا فرشتہ سے بس پیغمبروں کی ساری اجزائے ترکیبی میرے اوپر آئی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ یہ میرے خلاف کیوں نکلے۔ دیکھیں یہ بات ہے، ایک دفعہ عمران خان صاحب نے طے کیا کہ جا کے انہوں نے پچھلے 4-5 سال پہلے 7-8 سال اپنے اقتدار کے آنے سے کوئی 1 سال پہلے کہ یہاں پہ جاتی عمرہ جو ہے نواز شریف صاحب کا جہاں گھر ہے وہاں ہم نے گھراؤ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ لنڈن نہیں ہے، وہ ساری گوال منڈی زبان پر پہنچ جائے گی، اندر گھس جائیں گے۔ میں خدا گویا پورا کوٹ ان کوٹ یہ پیغام بھجوایا، یہ اس نے بیان دے رہا تھا کہ جاتی عمرہ ہم نے وہ جو ہے نا جانا ہے، اس کا دھرنا دینا ہے نواز شریف کے خلاف۔ میں کہا کبھی حرکت نہ کرنا، یہ وہاں پہ یہ نہ سمجھو کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اور وہاں اس کے جہاں آؤ گے نا ان کے لسنس مل جائے گا مسلم لیگ والوں کو، تمہارے گھر میں گزرے گا، پھر کیا کرو گے؟ جال ہے، پھر ہمت پڑی ہو، نہیں گئے تھے، نہ جا سکتے تھے، نہ جانا تھا، یہ سب آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ ویسے یہ فرمائیے گا محمد صاحب، ڈاکٹر صاحب، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی تو قاضی فائز صاحب کا جو محاسبہ کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دوسرے ججز ہیں ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ نے اس لائن پہ آپ جانے کی کوشش کی یا آپ نے ہمارے مطالبات یا ہمارے مقدمات کا فیصلہ نہ کیا ہمارے حق میں تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی ڈراوا ہے باقی ججز کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں مجھے چوئی صاحب مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے، کس سے سنا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کی اپنی ایک وہ انٹرپریٹیشن ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس حق ہے کہ آپ جو مرضی انٹرپریٹ کریں، نو بڈی کین اسٹاپ یو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایسی نہ بات سنی ہے میں نے، نہ مجھے پتا ہے، اور نہ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے۔ اور یہ لوگ آپ کے تھے یا ان کا آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق؟ دو تین چیزیں ہیں، جب جو لوگ دو چیزیں، ایک ورکر ہوتا ہے جو آپ کی پارٹی کے جو ممبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جو عوام ہوتی ہے جو شاید آپ کی پارٹی کو پسند کرتی ہے بٹ دے آر ناٹ یور ورکرز، اور یہ عوام ہے ٹھیک ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زلفی بخاری صاحب ہیں، ملکہ انہوں نے دیکھیں، اگر آپ زلفی بخاری کو اور ملکہ ان کو دیکھیں، ان لوگوں نے وہ لوگ کیا، ٹھیک ہے، وہ سارے جو تھے اگر آپ ان کو دیکھیں they were not over there، وہ لوگ اپنے پوسٹر لے کے کھڑے تھے اور وہ سڑک کے دوسری طرف تھے اور وہ وہاں پہ بتا رہے تھے باتیں۔ وہ چیزیں کرنا وہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں کرنا کہ بھئی اس کا کرنا، اچھا آپ مظاہرین سے خطاب کیا تھا، بالکل مظاہرین سے خطاب کر سکتے ہیں، دیکھیں مظاہرین سے خطاب کر سکتے ہیں، آپ عوام سے خطاب کر سکتے ہیں، آپ ہر ایک کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور ملک کی وہ بات۔ ویسے تو ان کی شہریت کینسل ہو رہی ہے پاکستان کی، اور پاسپورٹ بھی ضبط۔ نالائق لوگ ہیں، آپ کو کس، آپ مجھے بات بتائیں، اس کے ایک پورے رولز ہیں، پورے ریگولیشنز ہیں، ان کے چند شرائط ہیں جن بیسس پہ آپ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں حافظ حمداللہ صاحب کے کیس پہ تھا 2021 میں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں سے کسی ایک نے، میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ نادرہ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کا کیبنٹ سے اپروو ہوگا، نہیں کر سکتے، یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا اس پرنسپل کے خلاف ہے۔ اس میں گاڑی کے اوپر حملے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک پاکستان کے بارے میں سیولین بھی تو اس کا حق نہیں ہے، سن لیں، کسی کی گاڑی خود ختم کیا، ایک منٹ ہے، نہیں وہ اس وجہ سے ہوئے تھے، ہم نے ختم نہیں کیا تھا، انہوں نے وہاں سے رینیو والی بات تھی، اس کو رینیو نہیں کیا تھا، اینڈ اس کی وجہ یہ تھی، ایک منٹ ہے نا، ایک منٹ ہے جائے، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، ان بیسس پہ وہ وہاں سے گئے تھے۔ اچھا نمبر ٹو اسحاق ڈار واز اے سٹیزن آف پاکستان، دے آر ناٹ سٹیزن، دے آر یور ڈوئل سٹیزن والے، ان کا آپ نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بات کر لینے دیں، دیکھیں اس لحاظ سے یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا، آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اختیارات کہاں تک ہیں۔ گورنمنٹ کے اختیارات نہیں، ان کو لا بنانا پڑے گا کہ یہ چیزیں ہم بیچ میں لا سکتے ہیں، ترمیم کرنی پڑے گی۔ چودھری صاحب، وہ جو آپ نے کہا نا کہ ججوں کو میسج ہے، بالکل ہے۔ جب 5 ججوں نے اسمبلی انہوں نے غلط توڑی تھی تو انہوں نے بحال کی تھی، تو جوتیاں پڑی تھی لندن میں ہی سارے ججوں کے اوپر۔
یہ بڑی کلیئر کٹ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو یہ کام کرنا ہوگا. یہ خان صاحب کی ٹریننگ ہے، سیدھی سی بات. یہ جن کی بات کر رہے ہیں نا، میرے خیال چیکو بھی انہی کو کہتے ہیں نا، مسٹر جہانگیر صاحب کو. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے اندر گھسنا ہے تم نے، وہ جو لڑکا شایان ہے اس کو یہ ٹیمپل کے اندر ہاں جی جانا ہے. مطلب یہ باقاعدہ پلان تھا. ان کی جمائمہ خان کے ساتھ ان سب کی تصویریں موجود ہیں. ان کی تو بے روزگار لوگ ہو گئے تھے. ان کی تو میاں نواز شریف کے جانے سے اور قاضی فائز عیسیٰ کے، ویسے بھائی دیوے نواز شریف پہنچ رہے ہیں 2-3 دن کے بعد، اور پھر مریم بھی آ رہی ہیں، اور پھر یہ سارے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، تو کام دھندا چلتا رہے گا ان کا. لیکن آپ احتجاج کریں، آپ نعرے لگائیں، بینر لائیں. یہ جو کس طرح کی آوازیں، خر کی آوازیں نکال رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں سڑک پہ، یہ کیا منظر آپ پیش کر رہے ہیں؟ مطلب کس قسم کی ہے کہ گاڑی چلی گئی پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا پیچھے تو جانور بھاگ رہے ہوتے ہیں، انسانوں کا یہ کام نہیں ہے. اشرف المخلوقات ہے. آپ نے بینر لیا، آپ کھڑے ہو جائیں، گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں. وہ آ رہا ہے اس کا، اچھا وہ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ دروازہ کھل رہا ہے، نکل رہا ہے. بھائی وہ کوئی چور تھوڑی ہے، وہ بتا کے گیا، اعلانیہ گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ. پہلے ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے، ایئرپورٹ پہ نہیں آئے، وہ نہیں مطلب بیک ڈور سے چلے گئے. یہ واشنگٹن میں بھی نواز شریف کے لیے چلے گئے تھے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، ان کو ان کا پروٹوکول دوسری سائڈ سے لے کے چلا گیا. بھئی یہ کیا ہے؟ آپ کریں نا مظاہرہ، آپ لندن میں کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی کہا کہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کرتے جائیں، لیکن آپ کلچر کیا شو کرانا چاہ رہے ہیں؟ یہی خان صاحب نے کہا تھا نا، شادیاں نہیں کریں گے لوگ، تم یہ کرو گے. اچھا جب ان کو ووٹ دیتے ہیں لوٹے ہو کے لوگ، تو وہ کہتے ہیں یہ ضمیر کی آواز تھی ان کے اپنے سینیٹر فیلوز نے. جب صادق سنجرانی کو ووٹ دیا خفیہ طور پہ، تو انہوں نے کہا یہ ضمیر جاگا. ووٹ کسی نے دیا نہیں تھا، انہوں نے ووٹ وہ کیا تھا، غلط جگہ پہ سٹیمپ لگائی تھی، ووٹ ڈسکارڈ ہوئے تھے، دیا نہیں تھا، ڈسکارڈ ہوئے تھے. وہ تو ظفر علی شاہ صاحب نے اپنے بڑھاپے میں کھاری کی اپنی، جو وہ 7 ووٹ کھاری کی، وہ ڈسکارڈ بھی کیے، سب کچھ کیا. وہ بھی سب کو پتا ہے، اور آپ کبھی پرائیویٹلی بتا بھی دیں گے کہ وہ کس کس کے تھے. میں اس میں کہتا ہوں کہ وہ نون اور پیپلز پارٹی نے ووٹ، نہیں وہ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے ووٹ ڈلوائے تھے. وہ سہولت کاری کی گئی تھی، جیسے آج ان کے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کیا اناؤنس کیا جو ابھی آپ سنا بھی رہے تھے، مطلب وہ کیا ہے، وہ تو ہیں، گئے نہیں ہیں، وہ ہیں ان کے پاس، کبھی کہیں پہ بھی نہیں گئے، وہ جن کے پاس پہلے تھے اب بھی ہیں.